آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یاد رکھو میرے اصحاب، میں دن میں اپنے رب کے حضور 70 سے زائد مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور 70 سے زائد مرتبہ بتا کر فرمایا یہاں تک کہ 100 مرتبہ میں توبہ کو پہنچ جاتا ہوں۔ تو مطلب ہے توبہ کے اتنے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا، زمین پر اتارا، تو آدم علیہ السلام 1000 سال تک روتے رہے، لیکن آپ کی دعا، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو القاء کیا، سینے میں وہ الفاظ ڈال دیے گئے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم نے اپنے رب سے وہ چند کلمات سیکھے جن سے توبہ کی قبولیت بنی، جن کی وجہ سے توبہ قبول ہو گئی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ تو اللہ نے ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام پر مہربانی اور شفقت کا جو سایہ فرما دیا، رحمت فرما دی، کرم فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ توبہ تو اتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں کہا نا کہ میرے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، انہوں نے پھر کہا نہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ضد باندھ لی۔ اللہ نے کہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ فرمایا پھر پہاڑ کی جانب دے، اگر پہاڑ ٹھہر گیا تو پھر موسیٰ تو بھی ٹھہر جائے گا، ہم تجھ پر اپنا جلوہ آشکار کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر جلوہ دیکھا تو پھر تاب نہ لا سکے، تو پہلے اٹھتے ہی کہہ دیا کہ توبتو، کہ میں توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں سب سے پہلا مومن ہوں، اول المسلمین، میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یہ کہ الفاظ کہلائے۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا نظر آتے ہیں۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ڈٹ جاتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم نے جناب کیٹو جو ہے وہ فتح کر لی ہے، ایسا لگتا ہے پوری سرزمین ہم نے فتح کر لی ہے، ہم تو محمد بن قاسم بن گئے ہیں جناب، حالانکہ گناہ کیا ہوتا ہے اور خود ہی اپنے گناہ پر نادم ہونے کی بجائے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اندر کون سی چیز ہے؟ وہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے کیے پر نادم نہیں ہونے دیتا، کہتا ہے تم نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ شیطان نے کہا تھا رب تعالیٰ سے قال ربی بما اغویتنی، کہ اے اللہ میں انہیں پھسلاتا رہوں گا، ورغلاتا رہوں گا، لأزینن لہم فی الارض، کہ جب یہ زمین ان کے لیے آراستہ کروں گا، کشادہ کر دوں گا، ان کے جو گناہ ہیں انہیں کم لگیں گے اور خوش نما کر کے پیش کروں گا، تو وہ پھر بار بار گناہ کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تو انہیں بخشتا رہوں گا، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ قبیلہ جو ہے نا، ایک مدینے کے اندر قبیلہ تھا، ان کی ایک عورت تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں لائی گئی، آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ عورت حاضر ہوئی تو وہ حاملہ عورت تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ بچہ زنا سے پیدا کیا ہوا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں آ کے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہ زنا کا بچہ ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجیے، جو اسلام کا منشور ہے، جو اسلام کا ایکٹ ہے، جو اسلام کا قانون ہے، اس کے مطابق مجھے سزا دیجیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر مقرر ہوتا ہے وہ مجھے عطا کر دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم ابھی حاملہ ہو، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر سے نا، اس عورت کے گھر سے کسی ولی کو، سرپرست کو بلا لاؤ۔ تو وہ صحابی دوڑے گئے تو اس کے گھر والوں میں سے ایک کو بلا لائے، ولی آ گیا، سرپرست آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا اس عورت کو گھر لے جاؤ، اس کی خوب دیکھ بھال کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ، جب یہ بچہ جان لے تو پھر محمد عربی کے پاس لانا۔ اب وہ عورت حضور کے حکم سے اپنے گھر چلی گئی۔ آقا کریم علیہ السلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر دوبارہ اس کو پیش کیا گیا جب اس نے بچہ جن لیا، بچہ پیدا کر کے دوبارہ لائی گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ حد قائم کر دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو سنگسار کر دو، عورت کو سنگسار کر دو۔ عورت کو سنگسار کر دیا گیا، عورت مر گئی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کے کفن کا انتظام کرو، جب جنازہ پڑھنا ہو تو خود محمد عربی اس کا جنازہ پڑھائے گا۔
تو چونکہ عورت کو نہلایا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازے گاہ میں لایا گیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، تو حضرت عمر نے آپ کے ساتھ تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اس عورت کا جنازہ پڑھائیں گے جس نے زنا کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر، اس نے ایسی توبہ کی، ایسی سچی توبہ کی، ایسی رب کی رضا اور خوشنودی پائی ہے، ایسی سچی توبہ کی کہ اگر میں اس کو مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دوں تو ان کو کافی ہو جائے۔ اور سنو عمر، اس سے پہلے بھی کوئی ایسی توبہ کسی نے پائی ہے کہ رب کی خوشنودی اور رضا کے لیے اس نے اپنی جان، اپنا تن من دھن وار دیا ہے؟